بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان ہر مسلمان کو یہ لازمی معلوم ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی کتنے تھے اور ان کے کیا نام ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کتنے تھے اور ان کے کیا نام ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کتنے تھے اور ان کے کیا نام ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو کتنی تھی اور ان کے کیا نام ہیں؟ قدیم انسانی معاشروں میں نسب کی طہارت و پاکیزگی کو شخصیت کی طہارت اور پاکیزگی پر دلیل سمجھا جاتا تھا۔ اس حوالہ سے قدیم اہل عرب بالخصوص نسب اور رشتہ داری کے بارے میں گہرا علم رکھتے تھے اور اس بنیاد پر شخصیات کے حسن و قبا کا تعین بھی کرتے تھے۔ وہ خون کی پاکیزگی اور نیک نسب ہونے پر فخر و مباحات کا اظہار کرتے تھے اور شجرہ نسب کے حفظ اور اس کی چھان بین کا خوب اہتمام کرتے تھے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ عربوں کے علاوہ کسی قوم نے نسب کو اتنے باوقار انداز میں کبھی یاد کرنے کا اہتمام نہیں کیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ہر پہلو میں انسانیت کے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے، اس لیے آپ کا سلسلہ نسب بھی ہر لحاظ سے بے مثال اور لاسانی تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب اپنی سچائی، امانت داری، ہمدردی اور رحم دلی کی صفات کے لیے پورے جزیرہ نما عرب میں مشہور اور منفرد تھا، جس کا ذکر خود احادیث طیبہ میں نبی نے مختلف مقامات پر فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت اسماعیل کی نسل سے ہے، جنہیں عام طور پر بنو اسماعیل کی اولاد کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بیٹے کا نام کیدار تھا، جن کی نسل میں سے حضرت عدنان مشہور ہوئے، جو عرب کے تمام عدنانی قبیلوں کے جد اعلیٰ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی عدنانیوں کی ایک شاخ سے تھا جو قریش کے نام سے جانی جاتی تھی۔ یہ شاخ فہر بن مالک کی اولاد میں سے تھی۔ سیرت نگاروں اور ماہرین انصاب کی طرف سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ان کے جد امجد حضرت عدنان تک نہایت ہی صداقت اور درستگی کے ساتھ درج ہے۔ حضرت عدنان تک حضور کا شجرہ نسب ناقابل تردید طور پر واضح ہے، جو 20 واسطوں سے ہوتا ہوا ان تک پہنچا ہے۔ اس حوالہ سے ابن حشام فرماتے ہیں، بن عبداللہ ابن عبد المطلب، شیبہ بن ہاشم، عمرو بن عبد مناف، المغیرہ بن قصی، زید بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لوی بن غالب بن فہر یعنی قریش، بن مالک بن نظر، قیس بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ، عامر بن الیاس بن مظر بن نزار بن معد بن عدنان بن عد۔ انبیاء کرام کا تعلق ہمیشہ اعلیٰ خاندانوں اور پاک انصاب سے رہا ہے۔ جعفر ابن ابو طالب نے حبشی بادشاہ نجاشی کے ساتھ اپنی گفتگو میں اس کا ذکر کیا تھا۔ حضور پر ایمان لانے کی وجہ سے بتاتے ہوئے انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک ایسا رسول مبعوث کیا جس کے نسب، سچائی، دیانت اور پاکیزگی کو ہم جانتے ہیں۔ یعنی اہل عرب میں یہ بات عام تھی کہ جو شخص بھی کسی منصب یا فضیلت کا اپنے لیے دعویٰ کرتا ہے، اسے سب سے پہلے اپنا حسب و نسب اور اپنا شجرہ لوگوں کے درمیان واضح کرنا پڑتا تھا، جس سے اس کی شخصیت کے حسن و قبح کا اندازہ کیا جاتا تھا۔ شاید اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نسب شریف کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں خود بھی ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے کنانہ کو چن لیا، پھر کنانہ میں سے قریش کو چن لیا، پھر قریش میں سے قبیلہ ہاشم کو چن لیا، پھر قبیلہ ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ یعنی میں محمد اپنے حسب و نسب کے اعتبار سے اعلیٰ ہوں اور عربوں کے عمدہ ترین خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ کے تمام آبا و اجداد اپنی اقوام میں کردار، شرافت، وقار اور تقوی میں سب سے بہتر تھے۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نسب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام نسلوں میں میرے تمام آبا و اجداد نے صرف شرعی نکاح سے اپنے تعلقات استوار کیے ہیں۔ آدم سے لے کر عبداللہ تک ان میں سے کسی نے بھی بدکاری، زنا یا کسی قسم کا ناجائز فعل یا تعلق قائم نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کی کہ آپ کی قوم، قبیلہ، خاندان اور گھر تمام مخلوقات سے بہتر ہیں۔ امام ترمذی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تخلیق کی، پھر مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں رکھا، پھر ان کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا، پھر مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں رکھا، پھر ان کو قبیلوں کی شکل دی، پھر مجھے ان میں سے بہترین قبیلہ میں رکھا، پھر ان کو خاندان کی شکل دی، اور مجھے
ان میں سے بہترین خاندان میں رکھا، پھر اس نے مجھے رشتہ داری اور نسب میں ان سب سے بہتر رکھا۔ مذکورہ حدیث اس حقیقت پر روشنی ڈالتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں تمام آباء و اجداد اپنے دور کے توحید پرست، مومن اور عظیم انسان تھے۔ اس کی تائید امام زرقانی نے بھی ایک روایت نقل کرتے ہوئے کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پاک مردوں سے پاک عورتوں کے رحموں میں منتقل ہوتے رہے تھے۔ قاضی عیاض اس حدیث کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کا نور ہمیشہ شریف اور پاکیزہ انسانوں میں رہتا تھا۔ آپ ابن عمر سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جب آپ زمین پر تشریف لائے تو آپ کا نور آدم کی صلب میں موجود تھا، پھر کئی نسلیں گزرنے کے بعد یہ نور صلب ادریس تک پہنچا اور پھر صلب نوح تک پہنچا، نوح سے سام میں منتقل ہوا اور پھر ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا۔ اس نور نے ہر نسل و زمانے میں پاک پشتوں اور پاکیزہ رحموں کے ذریعے اپنا سفر جاری رکھا۔ اس طرح محمد کا یہ نور آدم و حوا سے عبداللہ اور آمنہ تک پہنچا۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد اپنے وقت کے بزرگ اور معزز ترین لوگ تھے۔ ان کی شرافت اور بزرگی کی وجہ سے آس پاس کے لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ حضرت ربیعہ بن حرز سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر انگلی اٹھائی ہے۔ بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے، فرمایا اے لوگو، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اسے دو حصوں میں تقسیم فرمایا، یعنی عرب و عجم، تو مجھے ان دونوں میں سے بہترین گروہ یعنی عرب میں رکھا۔ پھر ان کے مختلف قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلہ یعنی قریش میں پیدا فرمایا۔ پھر ان کے گھرانے بنائے تو مجھے ان میں سے بہترین گھرانہ میں پیدا فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سے بہترین قبیلہ اور بہترین گھرانے والا ہوں۔ حضرت واصلہ بن عسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو منتخب کیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنعانہ کو منتخب کیا، اور کنعانہ کی اولاد میں سے قریش کو منتخب کیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور مجھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو ہاشم میں سے منتخب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کی 13ویں پشت میں نضر بن کنعانہ نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ان کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ قریش عرب کا ایک مشہور، طاقتور اور ذی عزت قبیلہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبیلے کے ایک خاندان بنو ہاشم میں سے تھے، اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی بھی ہیں اور ہاشمی بھی ہیں، جیسا کہ کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ سے ظاہر ہے۔ اہل لغت نے قریش کی وجہ سے تسمیہ کے مختلف وجوہات ذکر کی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قریش تصویر ہے قریش کی، جس کے معنی ہیں سمندر کے ایک طاقتور جانور کے ہیں جو اپنے سے چھوٹے سمندری جانور پر غالب رہتا ہے، یا بہت بڑی مچھلی جو چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے۔ کیونکہ یہ قبیلہ بہادر تھا اس وجہ سے اس کا نام معروف ہوا۔ اب ہم آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا مختصر سا تعارف کروائیں گے۔ عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 چچا تھے، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حارث، نمبر 2 زبیر، نمبر 3 ابو طالب، نمبر 4 عبداللہ، نمبر 5 حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 6 ابو لہب، نمبر 7 قسم، نمبر 8 غیداق، نمبر 9 موقوم، نمبر 10 حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبد المطلب کی 6 بیٹیاں تھیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں کہلاتی ہیں۔ نمبر 1 حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 عاتقہ، نمبر 5 امامہ، نمبر 6 برہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے اور یہ تینوں بیٹے بچپن میں ہی وفات پا گئے، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تعداد 7 تھی، جن میں سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ یہ تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئی تھی، اور صرف ابراہیم جو کہ ماریہ قبطیہ سے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطمہ کے علاوہ باقی ساری اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوت ہوئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہنیں اور بھائی۔ واضح رہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے بھائی بہن تو نہیں تھے، البتہ 5 رضائی بھائی تھے اور 2 رضائی بہنیں تھیں۔ رضائی بھائیوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی۔ نمبر 2 ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 3 مسروع۔ نمبر 4 ابو سفیان بن حارث۔ نمبر 5 عبداللہ بن حارث۔ اور رضائی بہنوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 انیسہ بنت حارث۔ نمبر 2 حذیفہ بنت حارث جو شیمہ کے نام سے مشہور تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے ماموں ہیں، اگر کوئی شخص ایسا ماموں رکھتا ہے تو مجھے دکھائے، یعنی اپنے ماموں پر فخر کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بھی بنی زہرہ سے تھی، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنی زہرہ سے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت آمنہ کے رشتہ دار تھے، اور ماں کی طرف کے رشتہ دار ماموں ہوا کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی تعداد 11 تھی، جن کے نام درج ذیل ہیں: نمبر 1 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 2 سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 3 عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 4 حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 5 حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 6 حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 7 حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 8 سلمہ۔ نمبر 9 میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 10 جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نمبر 11 حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی مائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عورتوں کا دودھ پیا ہے۔ سب سے پہلے اپنی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دوسری صوبیہ جو کہ ابو لہب کی لونڈی تھی، اور تیسری حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی مائیں 2 تھی، ایک حضرت صوبیہ اور دوسری حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی: میں نے تمام زمینوں کی سمتوں اور گوشوں کو جھان مارا، مگر نہ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی کو پایا، اور نہ ہی میں نے بنی ہاشم کے گھر سے بہتر کوئی گھر دیکھا۔ علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصل ماں باپ کے لحاظ سے بھی سب سے بہتر ہیں، کیونکہ آپ پشت در پشت پاک صلبوں اور رحموں میں نکاح کے ذریعے منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کی پشت میں پہنچے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام نہیں لائے تھے، اور ہرکل کے دربار میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا: ہوا فینا ذو نسب، یعنی وہ ہم سب میں سے اعلیٰ نسب والے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔